الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني يفقهوا قولي ربنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 7 کا، اور آیت نمبر 155 سے شروع کرتے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا، بڑی خیر و برکت والی۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خیر و برکت آپ کو قرآن میں خود بتا دی کہ یہ بڑی خیر و برکت والی کتاب ہے، ہم نے آپ کی طرف اس کو نازل کر دیا ہے۔ تو فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو تم اس پر پیروی کرو، اس کی اتباع کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میرے لیے فرما دی کہ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی تاکہ تم اس مبارک کتاب، خیر و برکت والی کتاب کی اتباع کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کتاب کی وجہ سے تمہیں زندگیوں پر رحم بھی کرے اور تمہیں برکت بھی عطا کرے۔ تم اس کی اتباع کرو گے، اس کو سیکھو گے تو اس کی اتباع کرو گے نا، جب سیکھیں گے نہیں تو پھر کہاں سے اس کی اتباع کی جائے گی؟ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی۔ 2 فرقوں سے مراد اعلی طائفتین، جو 2 فرقے ہیں وہ یہود اور نصارہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی تاکہ یہ لوگ جو اس وقت کے لوگ ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ ہم سے جو پہلے 2 فرقے تھے آپ نے ان کی طرف تو یہ کتاب، ان کی ہدایت کے لیے تو کتاب نازل کر دی، لیکن ہماری ہدایت کے لیے آپ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تقولوا، کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے انما انزل الکتاب، کہ آپ نے یہ کتاب نازل کر دی علی طائفتین، وہ جو 2 گروہ ہیں، کون سے ہیں؟ یہود اور نصارہ کے، من قبلنا، ہم سے قبل، ان پر تو آپ نے کتاب نازل کر دی لیکن ہماری ہدایت کے لیے کوئی کتاب نازل نہ کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے۔ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں عذر پیش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ عذر نہ پیش کریں کہ ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے ہی غافل تھے۔ تو اگر آج آپ اور میں کوئی عذر اللہ کے سامنے یہ پیش کریں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس قرآن کے اندر موجود کیا ہے، اور ہم تو غافل ہیں، اس کو ہمیں تو پڑھنا بھی نہیں آتا، ہم تو سیکھے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ قرآن کی عربی سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے اتارا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزار سکیں۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل میں دوں گی کہ جس طرح سے آپ پیشنٹس ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو میڈیسنز پرسکرائب کر کے دے دیتا ہے، اور آپ اس میڈیسنز کو دیکھ بس دیکھ کر کیا آپ اس سے شفا پائیں گے؟ دیکھ کر آپ کو شفا حاصل نہیں ہوگی۔ آپ میڈیسنز کا نام پڑھتے رہیں، آپ کو کیا شفا مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ جب تک آپ ان میڈیسنز کو کھائیں گے نہیں، آپ کے انٹرنلی آپ کو وائرس نہیں جائے گا، اس وقت تک آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ بالکل یہی معاملہ قرآن کا بھی ہے۔ جب تک آپ قرآن کو سیکھیں گے نہیں، اس کے مطابق اپنے عمل کو نہیں لائیں گے، آپ کی زندگی کے اندر شامل نہیں ہوگا، تو آپ پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے قرآن کی لب و لہجے کو سیکھنا، اس کی زبان کو سیکھنا ہم سب پر فرض عائد ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کو اس کے مطابق گزار سکیں، کر سکیں۔ دین یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے سن کر اس پر عمل کریں، دین یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف قرآن نازل کیا ہے ہم اس پر عمل کریں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا یوں وہ نہ کہیں کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے، لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، کہ ہم ان یہود اور نصارہ سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے، ہم زیادہ عمل کرنے والے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ۔ تو بس دیکھ لو، تمہارے پاس اللہ کی کھلی نشانیاں، اللہ کی آیات آ گئی ہیں، اور اس آیات کے اندر، ان آیات کے اندر جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہیں، اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ جو تم مانگ رہے تھے، تم سوچ رہے تھے کہ، اور پھر اللہ نے تمہاری طرف بھیج دیا۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ اب پھر کون بڑا ظالم ہوا جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، وَصَدَفَ عَنْهَا، اور اللہ کی آیات سے منہ موڑ گیا۔
آج ہم بھی مسلمان کسی کو آپ کہہ کر دیکھیں آؤ قرآن سیکھیں، دیکھیں کیسے منہ موڑ کر بھاگتے ہیں۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، تو جو کوئی بھی جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات سے روگردانی کی، جس کسی نے بھی منہ موڑ لیا اللہ کی آیات سے، ہماری آیات سے منہ موڑ لیا، ہم اس کو بڑا ہی برا عذاب دیں گے۔ بما کانوا یصدفون، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جس وجہ سے انہوں نے منہ موڑا۔ اللہ رب العزت آپ سب کے لیے اور میرے لیے، ہم سب کے لیے یہ الفاظ ہیں کہ اس قرآن سے، ان آیات سے اللہ تعالیٰ کی منہ نہیں موڑنا۔ ہم نے اپنے پیٹھوں کے پیچھے قرآن کو رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو لحاف میں ان کو کور کر کے ہم اونچی اونچی جگہ پر رکھ دیں، ایسی جگہ پر جہاں پر اٹھاتے ہوئے بھی ہمیں 100 دفعہ سوچنا پڑے کہ ابھی اٹھاتے ہیں قرآن، ابھی اٹھاتے ہیں۔ قرآن آپ کی ایکسس میں ہونا چاہیے تاکہ آپ کو اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا مشکل نہ لگے۔ یہ شیطان ہی وسوسے ڈالتا ہے، اونچی اونچی جگہ پہ رکھو جی قرآن، قرآن کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ادب اپنی جگہ، ادب ہمارے سب کے پاس ہے، لیکن قرآن کو جو اونچی اونچی جگہوں پر رکھا جاتا ہے، پھر وہ کبھی کبھار ہی اتارا جاتا ہے، یا تو پھر رمضان میں اتارا جاتا ہے یا پھر کسی کے فوت ہونے پر اتارا جاتا ہے۔ تو قرآن ایسی چیز نہیں ہے، جیسے پیٹ کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے بار بار، اسی طرح سے روح کو غذا کی ضرورت ہے۔ ایک دن غذا نہیں دیں گے تو روح تڑپے گی، بلبلائے گی، ڈپریشن میں ڈالے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا یہ لوگ صرف اس کام کے، اس امر کے منتظر ہیں؟ کیا وہ یہ اس چیز کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں؟ تأتیہم الملائکۃ، کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، او یأتی ربک، یا پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس آپ کے رب کی طرف یا ان کے پاس آپ کا رب خود ہی آئے، او یأتی ربک، یا ان کے پاس آپ کا رب ہی آئے، او یأتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن، یوم یأتی، جس روز آپ کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی آ گئی، بعض آیاتی، کوئی بڑی نشانی آ گئی آپ کے رب کی طرف سے، لا ينفع نفسا، تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا اس وقت کام نہ آئے گا۔ لا ينفع نفسا ایمانہا، نشانیاں دیکھ لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جانے کے بعد پھر کسی کو اس کا ایمان لانا، کیونکہ یہ ایک ایمان کیا ہو گیا؟ یہ ایمان یہ ہو گیا کہ آپ کسی پر کہ آپ کنڈیشنلی ایمان لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ایمان کے لیے آپ کو کنڈیشنز کی ضرورت نہیں ڈال سکتے۔ آپ اللہ کے لیے، آپ ایمان لانے کے لیے کنڈیشنز نہیں رکھ سکتے کہ میں ایمان تب ہی لاؤں گا جب یہ کنڈیشن میری۔ اللہ پر ایمان لانا انکنڈیشنلی لانا ہے ہم سب کو، تو پھر اس کا ایمان کچھ کام نہ آئے گا۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کسی ایسی شخص کا ایمان اس کی کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، جس کو پہلے ایمان نہیں تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا۔ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ انتظروا اِنَّا مُنتظرون، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی منتظر ہوں۔ کس چیز کا؟ اللہ کے اس عذاب کا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ساتھ وعدہ کیا کہ جو اللہ کی تکذیب کرنے والے ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آئے گا، اس سب کا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کروں، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، فرقہ فرقہ کر دیا، توڑ دیا، وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا۔ آج جو فرقہ واریت پہ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی یہ چیز سمجھ لیں، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دین کوئی فرقہ نہیں ہے، دین ہے، دین میں فرقہ واریت کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ بار بار قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کو فرقہ واریت میں مت توڑو، اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دو، اپنی مرضی سے چیزوں کو اپناؤ اور اپنی مرضی سے ان کو بدل دو۔ انما امرهم الی اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بس ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے۔ امرهم، ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دین کو۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر آپ ان کو ان سب کو ان کا کیا ہوا ان کو بتا دیجیے جو وہ عمل کر رہے ہیں، ان کا کیا ہوا بہت ہی غلط ہے، بہت ہی غارت کرنے والا ہے، کہ انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقہ فرقہ کر دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے نیکی کی تو اس کی نیکی کا اجر 10 گنا ہے، لیکن 10 گنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو سب سے کم ترین درجہ ہے نیکی کے ثواب کا وہ صرف 10 گنا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر چاہتا ہے تو جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جتنا زیادہ چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے بدلہ اس کا اجر عطا کر دیتا ہے، اور وہ 100 گنا اور پھر وہ ہزاروں گنا تک ملتا ہے۔ ومن جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص برا کام کرے گا اس کی برائی کا بدلہ بڑھا کر نہیں دیا جائے گا، گناہ کا عذاب زیادہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اتنی ہی جزا دی جائے گی، اتنا ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا جتنا وہ اس نے گناہ کیا، اس کو 1000 گنا زیادہ عذاب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ایک شاید فرماتی ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یقین رکھو میں ظلم کرنے والا نہیں، اور میں قطعاً ظلم نہیں کروں گا کسی پر، ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کروں گا۔ نیکیاں بڑھا بڑھا کر دے دی اور گناہوں کا عذاب صرف اتنا ہی دیا جتنا ہم نے کیا، اور اس کے باوجود بھی جب ہم نے نیکی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب کا وبال بھی ہم سے اتار دیا۔ نیکی کرنے کا اجر تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس نیکی کرنے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کا عذاب بھی ہمارے سر سے اتر جائے گا۔ ایک نیکی کی ایک نیکی کا بدلہ ملا اور گناہ بھی ہمارا ایک معاف ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت تجارت ہے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ پھر بھی ہم نیکیاں کرنے میں کوتاہیاں کرتے ہیں، پھر بھی بھاگتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل اننی، کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے بے شک مجھ کو میرے رب نے ہدانی، سیدھے رستے کی ہدایت، ربی میرے رب نے الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی ہدایت دی، دینا قیما، یہ سیدھا دین ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، یہ ملت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ بھی یکسو ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ تمام کے تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین دے کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کیا اعلان فرمایا، انہوں نے بھی یہی اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی دین دے کر بھیجا ہے، اور انہوں نے کہا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کیا ارشاد آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اسلم تو انہوں نے کہا یعنی کہ فرمانبردار ہو جا، تو انہوں نے کیا جواب دیا، اسلمت لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کے لیے مسلمان یعنی فرمانبردار ہو گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت فرمائی، کیا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت اسلام پر ہی آنی چاہیے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی، توفنی مسلمہ، مجھے اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھانا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، اگر تم مسلمان ہو تو اسی اللہ پر ہی بھروسہ کرو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں اپنے مددگاروں کو کیا کہا، وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اسی طرح اور بھی تمام کی تمام انبیاء نے سب کو توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحیت پر، توحید پر ایمان لانے کو کہا، اور کہا کہ اگر تو تم مسلمان ہو گئے ہو تو بے فکر ہو جاؤ، تم اپنے سارے کے سارے معاملات اللہ رب العزت کے حوالے کر کے بے فکر ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔
تو ہمیں بھی بے فکر ہو جانا چاہیے یہ دین سیدھا ہے، سیدھا رستہ ہے، یہ سارے انبیاء کا دین ہے اور ہمارا بھی دین یہی ہے، یکسو ہو جانا چاہیے ہمیں۔ اب اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا، میری قربانی، ساری عبادتیں اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں، ومماتی للہ رب العالمین، اور میری موت بھی اللہ ہی کے لیے ہے، کہ میں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، لا شریک لہ۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہیں کہیے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں صرف حکم دے رہا ہوں مسلمان کا، بلکہ میں پہلا ہوں اسلام لانے والا، میں پہلے سب سے پہلے مسلمان ہوا، میں نے پہلے اس بات پہ یقین کیا اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل ہوا۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں؟ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ تو ساری جہان کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، تو پھر میں کسی اور کو کیسے تلاش کروں؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو شخص بھی عمل کرے گا الا علیہا، جو کوئی کمائی کرے گا، عمل کمائی ہے وہ اسی کے اوپر ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آپ اپنی شوہر کے برائیوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، آپ کی برائیوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، آپ کی اولاد نہیں اٹھائے گی، آپ اپنی اولاد کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، ہر کسی کا عمل، اس کی کمائی اسی کے لیے ہے۔ ثم الى ربکم مرجعکم، اور جان لو کہ تم سب کو اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے، تم سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سب کو اس چیز کی خبر دے دیجیے۔ بما کنتم فیہ تختلفون، اسی بات پہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف واپس پلٹ کے کیسے جائیں گے، ہم دوبارہ زندہ کیوں کیے جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا، انسانوں کو زمین پر خلیفہ بنایا، اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا عمل کے اعتبار سے، تاکہ تم کو آزمائے، اور ان چیزوں میں جو تم نے کو دی ہیں، یعنی کہ کچھ کو پیسہ زیادہ دیا، کچھ کو کم بھی دیا، اور عمل کے اعتبار سے بھی بڑا کیا، اور دولت کے اعتبار سے بھی کسی کو کم اور زیادہ کیا، تاکہ سب کو اللہ آزما لے۔ ان ربک سریع العقاب، بالیقین یقین رکھو کہ آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور وہ سزا بھی دینے والا ہے اور وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے، وہ رحم بھی کرتا ہے اور وہ بخش بھی دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔